شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اگر اس میں اتنی ہمت اور طاقت آ جائے کہ وہ قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر الحمد اور سورہ وہ پڑھ سکتا ہے، وہ پھر کھڑا ہو اور الحمد اور سورہ جو ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھے اور رکوع بجا لائے اور پھر جو ہے وہ بیٹھ جائے اور بیٹھ کر اپنی باقی نماز کو کامل کرے۔ تو اگر پوری نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت ہمت نہیں ہے تو 2 رکعت پڑھنے کی ہے یا 1 رکعت پڑھنے کی ہے تو وہ 1 رکعت یا 2 رکعت جتنی وہ کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھے اور باقی نماز کو بیٹھ کر بجا لائے۔ تو لہذا عزیزان جو یعنی کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یعنی بعض کا مسئلہ ابھی جدید دور ہے، ابھی بیٹھ کر نماز پڑھنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو اس طرح کے بعض عزیزان جو کرسیوں پہ تشریف رکھتے ہیں وہ بیٹھ کر نماز پڑھنا ان کے لیے اور وہ سجود جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے۔ تو کھڑے ہو کر اس صورت میں کھڑے ہو کر الحمد اور سورہ کی قرات کریں اور وہ بجا لیں اور پھر جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھ کر جو ہے وہ سجود جو ہے وہ بجا اس طرح لایا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے ایسی کیفیت نہ ہو تو پوری نماز اگر کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکتا ہو تو جتنی نماز وہ کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے اتنی نماز کھڑے ہو کر بجا لے اور باقی جو ہے وہ نماز بیٹھ کر پڑھے۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ کہ البتہ یہ جو عرض کرنے لگا وہ یہ مستحب ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، تکبیرۃ الاحرام کہنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کی یہ انگلیاں چاروں ملی ہوں، انگوٹھے جو ہیں وہ ساتھ کھلے ہوں اور یہ ہتھیلی جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے وہ تکبیر کہتے ہیں یوں کہتے ہیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی تکبیرات ہیں نماز میں یہ ہتھیلی جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے، تو یہ صحیح طریقہ ہے۔ ایک دوسرا یہ کہ تکبیر کہنے کے بعد قیام کی حالت میں آپ کے ہاتھ کہاں ہونے چاہیے؟ اس صورت میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ یہ ہاتھ یہ آپ کی ران کے اوپر انگلیاں جو وہ ملی ہوں اور ران کے اوپر یہ ہاتھ ہونے چاہیے۔ بعض اوقات جو ہے وہ لوگ یہاں پر جو ہے وہ ہاتھ ادھر ہوتے ہیں، یہ درست نہیں، البتہ نماز باطل نہیں ہے، لیکن صحیح طریقہ وہ یہی ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد ہاتھوں کو رانوں کے اوپر جو ہے وہ رکھیں، سامنے کی طرف جو ہے وہ انگلیاں ملی ہوں اور ہاتھ رانوں کے اوپر ہونے چاہیے۔ یہ دو۔ تیسری چیز کہ دونوں کھڑے ہوتے ہوئے وہ انسان کا وزن جو ہے وہ دونوں پاؤں پر ایک جیسا ہو۔ البتہ اگر ایک پاؤں پر وزن ڈالے اور نماز پڑھے، جس طرح کے بعض اوقات وہ انسان ایک پر وزن ڈالتا ہے اور ایک پاؤں کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، نماز باطل نہیں ہے لیکن یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ دونوں پاؤں پر ایک جیسا وزن جو ہے وہ ڈالا جائے اور دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہو کھڑے ہوتے ہوئے، وہ یہ 4 انگلیاں کھلی ہوئی سے لے کر ایک بالش تک، یہ اتنا دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ ہو۔ البتہ پاؤں قبلہ کی طرف سیدھے ہوں، یعنی بعض اوقات اس طرح پاؤں ہوتے ہیں، یہ بھی نہ ہو، سیدھے جو ہے وہ پاؤں کوشش کیجئے سیدھے پاؤں قبلے کی طرف اور ایک پاؤں کا دوسرے پاؤں کے درمیانی فاصلہ 4 یہ کھلی ہوئی انگلیوں سے لے کر وہ ایک بالش تک وہ فاصلہ ہو، اس سے زیادہ نہ کیا جائے۔ البتہ اگر فاصلہ دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہو جائے کہ دیکھنے والا دیکھ کر وہ یہ کہے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، اس کی نماز باطل ہے۔ یہ سخت مسئلہ ہے، نماز باطل ہے کہ بعض اوقات البتہ بعض میں ہے بہت زیادہ فاصلہ جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، تو فاصلہ جو ہے وہ یہ میں نے عرض کیا کہ 4 کھلی انگلیوں سے لے کر ایک بالش تک، پاؤں جو ہے وہ ملے ہوئے بھی نہیں ہونے چاہیے۔ البتہ خواتین میں حکم یہ ہے کہ وہ پاؤں کو قیام کی حالت میں ملائیں، دونوں پاؤں کو ساتھ ملا کر کھڑی ہوں، یہ خواتین میں ہے۔ مرد حضرات پاؤں کو نہ ملائیں اور پاؤں کو کھولیں، اور کھولنا بھی جو عرض کیا ہے کہ 4 انگلیوں سے کھلی انگلیوں سے لے کر ایک بالش تک
ये अपने पाँव को खोलें। और निगाह इंसान की कहाँ पे होनी चाहिए? क़ियाम की हालत में इंसान की निगाह सजदेगाह की तरफ होनी चाहिए। जहाँ इंसान सजदा करेगा उस सजदेगाह की तरफ जो इंसान की निगाह होनी चाहिए। ये क़ियाम की हालत में निगाह और साथ साथ इंशाअल्लाह बाकी अहकाम जो अर्ज़ करेंगे तो अर्ज़ करेंगे कि रुकू में निगाह कहाँ पे हो, सजदे में कहाँ हो, तशहुद में कहाँ हो, तो इंशाअल्लाह अहकाम साथ साथ जो अर्ज़ करेंगे। तो बात जो ये है कि दूसरों तक आवाज़ पहुँचाने के लिए मुकब्बिर होता था, मुकब्बिर होता था। तो या अगर खिताब करना हो तो फिर वो खिताब अगर बहुत ज़्यादा मजमा हो तो फिर मुख्तलिफ फासलों पर वो अफराद खड़े होते थे। ये यहाँ से सुनकर वो नकल करता, वो सुनकर आगे नकल करता। इस तरह की गदीर कौम में भी ऐसे हुआ है। अच्छा, बाकी रहा कि अलहम्द के बाद जो है वो अलहम्द सूरा कामिल होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो पढ़ा जाता है, ये मुस्तहब है पढ़ना। ऐसा नहीं है कि ये नाजायज हो। ये जो है वो सूरा अलहम्द कामिल होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये पढ़ना मुस्तहब है। अलबत्ता आमीन कहना ये जायज नहीं है। और अगर कोई आमीन आखिर में कहे तो नमाज बातिल है। आमीन जो है वो जायज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुस्तहब है। नमाज के अलहम्द के बाद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये पढ़ना मुस्तहब है। तो एक मसला जो है वो और आप अज़ीज़ान की खिदमत में कि क़ियाम के बाद आपने क़िराअत शुरू करना है। पहली और दूसरी रकअत में अलहम्द के बाद एक कामिल सूरा का पढ़ना ये वाजिब है कि अलहम्द के बाद एक कामिल सूरा पढ़ी जाए। तो अलहम्द पढ़ी जाए ये हतमन लाज़िम है। और उसके बाद कोई सूरा आप पढ़ सकते हैं। सूरह इन्ना अंज़लना है, सूरह इन्ना आतैना है, सूरह कुल हुवल्लाह है, जो सूरा आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। अलबत्ता पहली और दूसरी रकअत में दोनों रकअतों में एक ही सूरा का पढ़ना मकरूह है सवाए सूरह तौहीद, सूरह कुल हुवल्लाह के। सूरह तौहीद पहली रकअत में भी अलहम्द के बाद सूरह तौहीद वो पढ़ सकते हैं। दूसरी रकअत में भी अलहम्द के बाद सूरह तौहीद आप पढ़ सकते हैं और मकरूह नहीं है। लेकिन अगर आप पहली रकअत में भी सूरह इन्ना आतैना पढ़ें, दूसरी रकअत में भी सूरह इन्ना आतैना पढ़ें तो नमाज सही है, आपकी नमाज बातिल नहीं है, नमाज सही है, लेकिन मकरूह है। दोनों रकअत में एक ही सूरा का पढ़ना मकरूह है सवाए सूरह तौहीद के, सूरह कुल हुवल्लाह के, ये मकरूह नहीं है। और अलहम्द और सूरा के दरमियान फासला वो तरतीब लाजिम है। पहले अलहम्द पढ़ी जाए और फिर जो है वो कोई दूसरी सूरा पढ़ी जाए। ये अलहम्द के फौरन बाद दूसरी सूरा वो अलहम्द के बाद सूरा जो है वो ये पढ़ना लाजिम है। लेकिन अगर कोई शख्स जानबूझकर अगर या मसला जो है वो भूल कर पहले कोई और सूरा पढ़े और बाद में अलहम्द पढ़े तो ये दुरुस्त नहीं है। अगर जानबूझकर करे तो सूरत में नमाज में इश्काल है। लेकिन अगर भूल कर किसी ने पहले कोई और सूरत शुरू कर ली और बाद में अलहम्द पढ़े तो फिर अलहम्द पढ़ने के बाद फिर सूरा का पढ़ना लाजिम है। बात पहुंच गई है मेरे ख्याल से। अगर किसी ने भूल कर पहले सूरह इन्ना आतैना या सूरह कुल हुवल्लाह पढ़ी और फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी तो फिर ऐसी सूरत में जरूरी है उस शख्स के लिए कि अलहम्द पढ़ने के बाद सूरा को पढ़े। वो पहले जो सूरा पढ़ चुका है उसी को पढ़े या कोई और सूरा जो वो पढ़ना लाजिम है। लिबास, काला लिबास जो है वो अज़ा के अय्याम में काला लिबास अलबत्ता बाद फुक़हा ने गुज़श्ता मसाइल में वो और इन्होंने लिखा भी है और आपके इल्म में भी होगा मकरूह करार दिया है नमाज की हालत में। पूरे लिबास का मकरूह वो काला होना मकरूह है। लेकिन अयतुल्लाह जुमा आगे सिस्तानी फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक काले लिबास की कराहत साबित नहीं है। नमाज की हालत में शलवार और कमीज दोनों का काला होना कराहत कहते मेरे नज़दीक साबित नहीं है। अलबत्ता कुछ रिवायात ये
تفصیلی موضوع ہو جائے گا، اور میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ وقت جو ہے وہ آپ کا عزیز زیادہ لگے، کہ کالے لباس کے حوالے سے اسی طرح کچھ اور موضوعات ہیں جن کے بارے میں روایات، سخت روایات موجود ہیں، لیکن وہ روایات مختص تھی اس دور میں، اس لیے کہ بنی عباس نے اپنا لباس سیاہ قرار دیا تھا اور وہ بنی عباس کی علامت قرار پایا تھا، لہذا اہل بیت نے بنی عباس کی مخالفت میں کہ یہ روایات صادر فرمائی کہ کالا لباس نہ پہنا جائے تاکہ وہ بنی عباس کے ساتھ مشابہت قائم نہ ہو، اور لیکن بعد میں جب بنی عباس اور دیگر محالات ختم ہو گئے تو کچھ احکام ہوتی ہیں مؤقت، وقتی ہوتے ہیں، اور اگر جو ہے وہ وقت ختم ہو جائے، محالات ختم ہو جائے، وہ حکم بھی ختم ہو جاتا ہے، جس طرح کہ رسول گرامی اسلام نے وہ جنگ بدر میں وہ جو سفید ریش تھے ان کو حکم دیا کہ اپنی داڑھیوں کو کالا کریں، خضاب لگائیں، لیکن بعد میں امیر المومنین خضاب نہیں لگاتے تھے، اور کسی نے اشکال کیا اور کہا کہ امیر المومنین سے کہ رسول خدا نے حکم فرمایا کہ داڑھی کو کالا کریں اور آپ خضاب نہیں لگاتے، تو آپ نے فرمایا وہ حکم اس دور کے لیے اور وقت کے لیے تھا، اور ابھی وہ وقت نہیں ہے، لہذا وہ حکم اسی وقت کے ساتھ خاص تھا، اس لیے کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جو موقت ہوتے ہیں، تو یہ جو روایات بعد میں وہ میرے مد نظر ہیں وہ روایات، تو وہ جو روایات کالے لباس کے حوالے سے سخت ترین روایات ہیں، جہنمیوں کا لباس قرار دیا ہے اور اس کو فرعونیوں کا لباس قرار دیا ہے، لیکن وہ حکم موقت تھا، اور آج کے دور میں یہ عذاب کی علامت جو ہے وہ قرار پایا ہے، لہذا اگر سیستانی فرماتے میرے نزدیک اس کی طرح ثابت نہیں۔ دوسرا مسئلہ آپ کا جو ہے وہ غسل جو ہے وہ واجب غسل، واجب غسل کرنے کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے، اور کچھ مستحب غسل ہیں کہ جن مستحبی غسلوں کے بعد بھی وضو کی احتیاج اور ضرورت نہیں ہے، جیسے جمعے کا غسل، آپ جمعے کے دن غسل کرتے ہیں تو اسی ترتیب سے جس طرح واجب ترتیب وہی ہے، تو جمعے کے غسل کے بعد بھی وضو کی ضرورت نہیں ہے، آپ بغیر وضو کے یعنی وہی طہارت حاصل ہو جاتی ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن تمام مستحبی غسلوں کا یہ حکم نہیں ہے، جمعے کا ہے، عیدین کا ہے، شب قدر کا ہے، اور کچھ اور جو ہے تقریباً 8-10 جو ہے وہ غسل ایسے ہیں مستحبی کہ جن کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ فرض کریں کہ نہاتے ہیں اور نہانے کے ساتھ کہتے ہیں چلیے غسل کرو، تو اس غسل کے بعد وضو کی ضرورت ہے، واجب غسل کے بعد چاہے واجب جنوب کا غسل ہو یا خواتین میں حیض و نفاس کا غسل ہو، ان کے بعد جو ہے وہ وضو کی ضرورت نہیں ہے، مستحبی غسلوں کے بعد چند ایک ایسے ہیں جن کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک میں نے ایک اور مثال جو ہے ہوتی ہے جمعے کا غسل جو آپ کرتے ہیں اس کے بعد بھی وضو کی ضرورت نہیں ہے، باقی جو غسل آپ ویسے آپ کریں اور اسی ترتیب سے غسل کریں تو اس کے بعد وضو کرنا لازم اور ضروری ہے۔